ہم گناہ کر کر کے سوتے رہے اور وہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا رہا. ہم گناہ کر کر کے سوتے رہے اور وہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا رہا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بہت تیزی سے دوڑتا ہوا اور دریا کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بچھو تو تیرنا بھی نہیں جانتا اور یہ پانی کی طرف جا رہا ہے کہ میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے چل دیا. تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا اور یہ بچھو اس کی پیٹھ پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ کچھوا جیسے ہی بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا تیزی سے چل دیا. کہنے لگا میں نے اس کا پیچھا کیا. وہ چلتا گیا اور دریا کے اس کنارے پہنچ گیا اور جیسے ہی کنارے پر جا کر لگا وہ بچھو اس کی پیٹھ سے چھلانگ مار کر اور کنارے پر اتر گیا. میں بھی دریا پار کر کے اس کنارے پر اتر گیا. پھر وہ تیز دوڑا, میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. میں نے دیکھا کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے اور یہ بچھو اسی کی طرف جا رہا ہے. کہ میں نے ایک چھڑی اٹھا لی کہ اگر یہ بچھو اس کو کاٹے گا تو میں اسے ماروں گا. میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں سامنے سے ایک بہت زہریلا سانپ اسی آدمی کی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے. جب وہ اس کے قریب پہنچا تو بچھو نے اس سانپ پر حملہ کیا اور اس سانپ کو اس نے ڈنک مارا اور یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے ڈنک کی وجہ سے وہ سانپ مر گیا. اور پھر وہ بچھو چلا واپس کہ دریا کے کنارے پہ پہنچا تو وہ کچھوا پھر ویسے کنارے پر بیٹھا تھا. وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا, اس کنارے پر پہنچا اور اتر کر کے پھر واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پیڑ کے نیچے سونے والا شخص کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے کس طرح سے بچھو کو چلایا, کچھوے کو لگایا, بچھو ادھر آیا اور اس نے سانپ سے اس کی حفاظت کی اور اسے مار کر کے واپس چلا گیا. چلوں اور میں اس سے چل کر کے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروں. کہ میں لوٹ کر کے آیا تو وہ سو رہا تھا. میں نے اس کو جگایا. جب وہ جگا اور اٹھ کے بیٹھا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کے بندے, تو شراب پی کر کے سو رہا تھا اور تجھ سے محبت کرنے والا رب تیری حفاظت کا انتظام کر رہا تھا. اس کو یقین نہیں آیا تو اس کی نگاہ پھر سانپ پر پڑی اور جب سانپ کو اس نے مرے ہوئے دیکھا تو اس شرابی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا ہے میرے رب, میں تو سوتے سوتے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو جاگ جاگ کر میری حفاظت کرتا رہا. یہ کیوں کیا؟ میرے بندے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اللہ مجھ سے تم سے محبت کرتے ہیں. مخلوقات کو ہماری حفاظت پر لگا دیا, مخلوقات کو ہماری خدمت پر لگا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت سے بے انتہا محبت کی اور اس امت کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے رہے, تکلیفیں اٹھاتے رہے, راتوں کو روتے رہے, دعائیں کرتے رہے. ایک کڑھن تھی, ایک فکر تھی, یا رب امتی, میری امت کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ صحابہ سے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک دعا دی تھی اور اس دعا کے لیے وعدہ کیا تھا کہ جب تم اس دعا کو مانگو گے اور جو مانگو گے ہم وہ تم کو دے دیں گے. اللہ نے وہ دعا مجھے بھی دی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا کہ میں نے دعا نہیں مانگی,
میں نے اس دعا کو بچا کر رکھ لیا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں میں اپنے اللہ سے اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں، اور آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو شفاعت کا اور سفارش کا موقع دے دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کا موقع قبول کر لیا ہے، اور پھر یوں فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ میری شفاعت سے آدھی سے بہت زیادہ امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کیوں کیا؟ میرے بندے، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی ہم کو یہ سب سنا کر بتا کر ہم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بندوں، میں تمہیں رسوا نہیں کرتا، میں تمہیں ذلیل نہیں کرتا، میں تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہوں۔ پھر توبہ کے بارے میں یوں کہا کہ اصول یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم توڑیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ کو ہم سے گواہ مانگنا چاہیے اور دلیل مانگنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ اب تم گناہ نہیں کرو گے؟ کون گواہ ہے تمہارا کہ تم نے سچی پکی توبہ کی ہے؟ اصول تو یہ کہتا ہے کہ اللہ گواہ مانگتے، اللہ دلیل مانگتے کہ دلیل دو تم نے سچی پکی توبہ کی ہے اور تم آئندہ نہیں کرو گے، کوئی گواہ لاؤ جو تمہاری سچی پکی توبہ کی گواہی دے۔ لیکن اللہ نے نہ گواہ مانگا نہ دلیل مانگی، بندے نے ایک بار کہا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، رب نے کہا جا میں نے معاف کر دیا۔ ہاں، پھر فرمایا کہ انہ کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے لیے بے انتہا مہربان ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ تو گویا ہم کو دو مہربان اور دو رحیم ذاتوں کے بیچ میں محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والی دو ذاتوں کے بیچ میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے تم سے محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، اور بہت سارے لوگ سفارش کریں گے۔ ان سب کی سفارشوں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت میں پہنچائیں گے۔ سب سفارش کرنے والے اپنی اپنی سفارش کر کے چلے جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور کوئی سفارشی نہیں بچے گا۔ فرمایا کہ ایک انسان کی آنکھ کی ایک پلک، یہ جو پلک ہے نا آنکھ، اس کا ایک بال وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور یوں کہے گا کہ اے میرے اللہ، یہ بندہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے رویا تھا، اور صرف اتنے آنسو آئے تھے کہ میری ساری پلکوں پہ ایک بال میں اکیلا تھا جو اس کی آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گیا تھا۔ اے اللہ، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس آنکھ کی پلک کی سفارش پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اعلان کر دو میں نے اس پلک کے بال کی سفارش کو قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے تم سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے تم سے پیار کرتا ہے۔ اور اسی پیار اور محبت کو بتانے کے لیے قرآن میں ایک آواز لگائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جیسے ایک بچہ ماں سے روٹھ جائے، ناراض ہو جائے، ماں سے بات نہ کرے، ماں کی بات نہ سنے، تو ماں اسے پیار سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا، مما سے روٹھا نہیں کرتے،
مما سے ناراض نہیں ہوا کرتے ہیں. جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے اس طرح اللہ نے مجھے تمہیں سمجھایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے رب سے روٹھ رہا ہے، اپنے محبت کرنے والے رب سے روٹھ رہا ہے. وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، رب سے روٹھا نہیں کرتے، رب سے ناراض نہیں ہوا کرتے، رب سے محبت کیا کرتے، رب کی بات کو مانا کرتے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے توبہ کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ معافی مانگ لے. اس انتظار میں روزانہ زمین